بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اور ایک اردو میں جہاں کرسی ملی فرعون ہیں ہم، پھر جانتے نہیں کون ہیں ہم۔ میرے آج کے پیغام کی یہ باڈی لینگویج، اس کا سیاق، اس کا سباق، اس کے قرائن، اس کا استدلال بتائے گا کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ مجھے ایک اور شعر اس ضمن میں یاد آ گیا کوثر نیازی صاحب کا، مرحوم، کہ حکمرانوں سے کہو ہوش میں آئے کوثر، ہم بھی بیٹھے تھے کبھی ایسے ہی دیوانوں میں۔ کرسی چھوٹی ہو یا کرسی بڑی ہو، اس کرسی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں خامخواہ فرعونیت اور مطلق الانانیت کی جاذبیت پائی جاتی ہے، اس سے یہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ حق کے حکمرانی سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس قسم کی لینگویج، اسے ہم انسبارڈینیٹ لینگویج کہتے ہیں۔ میرا اشارہ سول کے اداروں کی طرف ہے۔ I'm certified in educational management and leadership from SOE School of Aeronautics, Karachi, کولنگی قریب۔ ہمیں کچھ ایسا نہیں بتایا جاتا ان کتابوں میں، ان لیکچرز میں، کہ آپ نے جھوٹ کے سہارے، فریب، مخاصمت، منافقت، منافرت سے کام لینا ہے اور اداروں کو پروان چڑھانا ہے۔ وہاں تو بڑی خوبصورتی سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ مشاہدہ ساز کیسے ہونا ہے، مجاہدہ ساز کیسے ہونا ہے، صفحہ کرتاس کی نفس پر ہاتھ رکھ کے کیسے بتانا ہے۔ اور خصوصی طور پر بڑی معذرت سے میں کہوں گا کہ ہمارے جو ایجوکیشنل، جو بڑے سینسٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پالیٹکس اور سیاست کی آماج گاہ بن چکے ہوئے ہیں۔ اس پروفیشنلزم نے، یعنی بزنس ہم نے اس کو بنایا، کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ قوم کے معمار پیدا کیے جائیں گے اور یہاں لوگوں میں سلجھاؤ پیدا کیا جائے گا، تہذیب یافتہ بنایا جائے گا اور قوم کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت کم جذبہ پنہاں ہوتا ہے، ورنہ نہاں کیا ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی پاکٹس، جیبوں سے پیسے نکالے جائیں گے۔ یہ میرا خاص شعبہ ہے اور مجھے شوبھا دیتا ہے یہ بات کرنا۔ اس طرز حکمرانی نے اداروں کو شکست و ریخت کا شکار کر دیا، لیکن آپ یقین جانیے ہم نے جہاں بھی وقت گزارا کبھی بھی خودداری کو آنچ نہیں آنے دی اور لکھتے رہے جنوں کی حقائق ہو چکاں، ہر دم کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ ادارے شکست و ریز کا شکار کیسے ہوئے؟ خصوصی طور پر یہ ہمارے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایجوکیشن ادارے، ایک پیرامیٹر بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ کون غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، اس کے پاس کیا یہ ڈگریز ہیں، اور پرنسپل کی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ he is a bloody puppet and he is supposed to be twisted on the fingers of the owners، یہ بتایا جاتا ہے۔ میں بڑے مختصر الفاظ میں، بڑے درد دل کے ساتھ، میں اپنے سارے اداروں سے جن کا تعلق خصوصی طور پر یعنی سیولین ایڈمنسٹریشن سے ہے، ان سے مخاطب ہوں، اپنے قوم کے نو نہال بچوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیے عزت نفس بڑی چیز ہے، اس کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ خصوصی طور پر وہ تعلیمی ادارے جہاں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سٹاف کو، اپنے اساتذہ اکرام کو کیسے کھینچ کے رکھنا ہے اور ان کو کس طرح
آپ نے دبا کے رکھنا ہے. معمولی معمولی باتوں پر کیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جانا ہے. جب ہر وقت اس قسم کی تلوار لٹکتی رہے گی کہ معمولی باتوں پہ سٹاف کا کوئی ممبر وہ بیچارہ دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا کے مترادف، تو پھر مجھے بتائیں وہ ڈیڈیکیشن اپنی کہاں شو کرے گا؟ وہ خدمت خلق کا جذبہ لے کے اپنی تخلیقی سرگرمیوں کو کہاں وہ پروان چڑھائے گا؟ وہ کیسے قوم میں اپنے علم کو وہ کیسے بانٹے گا، کیسے امپارٹ کرے گا؟ وٹ از دا وے جسٹ ٹو امپارٹ؟ وہ نہیں کرے گا جب تک اس پر تو تلوار لٹکتی رہتی ہے ہر وقت کہ مجھ سے ذرا سی چوک ہوئی تو میں اگلے چوک پہ چلا جاؤں گا. میں زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اس میں کہ کس طریقے سے ہم ان اداروں کو چلا رہے ہیں اور کیا کچھ اس میں سکھایا جاتا ہے اور کیسے ہمیں بتایا جاتا ہے. میری استدا ہے سب سے، اسکول مالکان سے، کالج مالکان سے، کہ خدا کے لیے آپ ضرور پیسے کمائیے، آپ ضرور اپنی تجوریاں بھریے، لیکن خدا را کر گزارا اب مجھے تو بھاگ جانے دے. آپ ان اداروں کو سیاست کی آماج گاہ نہ بنائیے، لوگوں کی صحیح تربیت کیجیے. I'm talking about the principal seat. اس سیٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ یہ کوئی پرنسپل میں اور ٹیچر میں اتنا بڑا تفاوت نہیں ہوتا، اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ وہ مطلق العنان بادشاہ بن کے بیٹھ جائے. نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں وہ صلاحیتاں، سننے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا. جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حرف آخر ہے اور بھول جاتے ہیں. اور کرامن کاتبین رکھے ہوتے ہیں، جاسوسی کا نظام بڑا بظاہر بڑا ان کا وہ مسلمہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے. سٹاف میں مراحن میں سے بندے چنے میں ہوتے ہیں جو خاص منظور نظر ہوتے ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اور اس طرح ایک ٹیچر اور پرنسپل کے درمیان ایک اختلافات کی خلیج کھڑی کر دی جاتی ہے. اور ہمارے دل کتنے غنی ہیں ہمیں سب کو معلوم ہے، کبھی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ہماری فطرت رذیلہ ہمیشہ فطرت حمیدہ پر غالب رہتی ہے. اور یہ ہے نا یہ کہ متاع لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ زنجیر میں زبان میں نے. جو بندہ خوددار ہوتا ہے اس کا تو بڑا مشکل ہے اس معاشرے میں سروائیو کرنا، اس کا رہنا بڑا مشکل ہے. تو میں اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خود اس میں اتنی صلاحیتیں ہوں کہ یہ اپنے سبارڈینیٹ کو جانیں، اس کو پہچانیں، بجائے اس کے کہ جاسوسی کا نظام ایسا مرتب کیا جائے کہ کل کو یہی ہمارے گلے پڑ جاتا ہے. میں نے کئی بار کہا، کئی بار سنا، لیکن جن کا دین پیر بھی یہ کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. ہم میں بھی خامیاں ہیں، اساتذہ کرام میں بھی خامیاں ہیں، ان کو اپنے علم کو جلا بخشنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. جو کچھ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں whatever they are going to teach, they must stand on the operational readiness platform to be answered in a classical way. That is a separate issue. But I am talking about the principal seat. ہمیں اپنے رویوں کج رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں ان میں شائستگی لانی ہوگی، ہمیں سننے کی صلاحیت بڑھانی ہوگی، ہمیں اپنے اختلاف کو بڑے غور سے سننا ہوگا. یہ نئی طریقہ کوئی بھی، میں ایک دو مثال کے بعد اسے اپنے اس
لیکچر کو جو بڑا سینسٹیو ہے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں ایک بہت بڑے سیالکوٹ میں انسٹیٹیوشن میں تھا. پرنسپل جب آتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں وہ ٹرسٹی چلا رہے ہوتے ہیں, جہاں ان کے بورڈ آف گورنر ہوتے ہیں, ایک منسٹری ٹائپ کا ان کا بھی ہوتی ہے, تو میں نام دیا بغیر کہوں گا ایک پرنسپل تھے, اور ایسے روز ہوتا رہا. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں آپ پوری مدت کے لیے آئے ہیں, دیٹ از your tenure is no doubt 40 years. اور اگر آپ نے طرز عمل آپ نے نہ بدلا تو you will be restricted from here. You will not complete your tenure of 3 years. تو وہ کہا کرتے تھے کہ I am the king of the region. I am authorized and staff is supposed to do whatever I say. اور میں کہتا تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک غلطیاں ہزاروں معاف کرتا ہے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں, غلطی ایک ہی بات ہوتی ہے. رب یقین جانیے جس پھر طریقے سے استعفیٰ لیا جاتا ہے, روز کا یہ کام ہے. اسٹاف ممبر سے اس میں سے بندے کھڑے جاتے ہیں, وہ پھر افسانے گھڑتے ہیں, بڑے بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, جس کا اثر کیا ہوتا ہے, طلباء پر پڑتا ہے, انسٹیٹیوشنز پر پڑتا ہے. این چھٹی کے ٹائم پہ میٹنگ بلا لی جاتی ہے, میٹنگیں بلا لی جاتی ہیں. ٹیچرز کو کام کا پلندہ سنا دیا جاتا ہے. گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں, جو بچے صبح 6 بجے سے بیچارے گاڑیوں میں ٹنگے ہوتے ہیں, اور وہ مزید آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہتے ہیں. اندھیرے آتے ہیں اور اندھیرے گھر جاتے ہیں. پھر وہ دے ویٹ, وہ انتظار کرتے ہیں کب رزلٹ آئے گا اور ہم جو ہیں یہ ادارہ چھوڑ جائیں گے. یاد رکھیے, ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. دنیا میں تو دینا ہی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. پرنسپل کی عموماً سیٹ کے پیچھے پوری ایک فارمیشن ہوتی ہے لگی ہوئی کہ اتنے ٹینور کے لیے فلاں ٹیچر آیا, فلاں پرنسپل آیا, وہ چلا گیا. پتہ نہیں کیوں ہم اس تختی کو نہیں دیکھتے مڑ کے کہ کب کون تختہ ہو جائے اور تختہ دار پہ چڑھ جائے, ہم سارے بھول جاتے ہیں. میری استدعا یہ ہے کہ ان رویوں کو بدلا جائے, انہیں ختم کیا جائے, اور قطب الدین ایبک کے مظاہر پہ دیکھا جائے جا کے. یہ بڑا خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے, چھاؤں ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. میں مرے کالج میں تھا, ہمیں کیمسٹری کا پیریڈ چھوڑ کر بچے تھے, قبرستان چلے گئے. ذوق میرا شروع سے ایسے ہی تھا, تو وہاں میں نے کتبہ دیکھا. بڑی خوبصورت بات دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں یہ لکھی ہوئی تھی کہ کل چمن میں زندگی کی تھی بہار گلفشاں, آج لیکن روند کے چل دی چمن باد خزاں. کل چمن جو زندگی کا تھا عجب انداز پر, پتا پتا جھومتا تھا زندگی کے ساز پر. آج لیکن زندگی کے پھول کی ہر پنکھڑی رو رہی ہے پورنم کیوں حسرت نظار پر. میں پورے پاکستان جہاں جہاں میری آواز جائے, میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے کہ ہمیں اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا. میں بس آخری بات, ابھی 2-3 ماہ ہوئے ہیں, I was offered to be a principal in a very noted institutions. When I went over there, تو مجھے انہوں نے دیکھ لیا. وہ ایک بڑے اچھے خاصے انڈسٹریلسٹ تھے. میرا بیٹھنا اٹھنا وہ پہچان گئے کہ I will not be a puppet. ایسا نہیں ہو سکتا. Definitely my personality. یہ ایسا نہیں ہوگا. اور انہوں نے مجھے پہچان کے کہا کہ نہیں, آپ ہمارے لیے سوٹ نہیں ہیں. سوٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو سوٹ پہن کر بھی اپنی عزت نفس کو تار کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے وہ کارہائے نمایاں انجام نہیں
درس و تدریس کے باب میں جس کی قوم کو ضرورت ہے، میں اپنے سارے جتنے عناصر ہیں ان سب سے یہ کہوں گا، رسپیکٹ سب سے پہلی ہوتی ہے، اور ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ شام اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔